احمد صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے پیچھے اس بات کا مذاکرہ شروع کیا تھا کہ آج کی نشست میں انشاءاللہ تعالی روزے کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ روزے کا مقصد کیا ہے اور رمضان سے ہمیں کیا حاصل ہونا چاہیے، اس پر تو ہم نے پچھلی نشست میں خاصا کلام کر لیا تھا۔ اب سب سے پہلی بات جو میں نے پہلے عرض کی تھی اس کو ذرا توجہ کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے، چونکہ مسائل ہیں اور وقت ہمارے پاس مختصر ہے، اس لیے ذرا توجہ دیں گے تو مسائل سمجھتے بھی جائیں گے۔ اچھا، چونکہ مسائل ہیں، بیان نہیں ہے، درمیان میں کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ بھی سکتے ہیں، کیونکہ سارے مسئلے اگر آخر میں چلے گئے، لیکن کوشش کرنا ہے کہ جو مسئلہ چل رہا ہے اس سے متعلق ہی سوال کریں۔ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ روزہ فرض کس پر ہے، تو اس کا جواب یہ دیا تھا کہ ہر بالغ مسلمان پر روزہ فرض ہے، جو کہ صحت مند بھی ہو اور مقیم بھی ہو۔ بالغ پہ روزہ فرض ہے، نابالغ پر روزہ فرض نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بچوں کو روزہ نہیں رکھانا چاہیے۔ اس بات کی طرف متوجہ کیا تھا کہ دیکھیے تربیت کے لیے، کیونکہ شریعت نے آپ کو بلوغت سے، اگر لڑکا ہے تو اس کی کم سے کم مدت بالغ ہونے کی 12 سال ہوتی ہے۔ 12 سال سے پہلے بچہ بالغ نہیں ہوگا، لڑکا بالغ نہیں ہوگا۔ بچیوں کے اندر بالغ ہونے کی عمر کم سے کم 9 سال ہے، اور 15 سال کا بچہ لڑکا بہرحال بالغ تصور ہوگا۔ تو شریعت نے آپ کو پہلے 12 سال اس لیے دیے تاکہ آپ بچے کو دین سکھا دیں، تاکہ جب یہ بالغ ہو تو بالغ ہوتے ہی اللہ کے احکامات اس کی طرف متوجہ ہوں گے، اور یہ بالغ ہوتے ہی اپنے اصل مقصد زندگی کو پورا کر سکے۔ مقصد زندگی کیا ہے؟ کہ اللہ کی دی ہوئی زندگی کو اللہ کے نام پہ گزارنا ہے، یہ مقصد زندگی ہے ہماری۔ تو بچے کو عادت ڈالنی چاہیے، اور 10 سال کا بچہ اگر ہو تو بہرحال اس کو پابند کیا جائے کہ روزہ رکھو۔ اس لیے یہ بات کہنا کہ بچہ بالغ نہیں ہوا اس لیے روزہ رکھتا ہے تو رکھ لے، نہیں رکھتا تو نہ رکھے، یہ بات درست نہیں۔ اچھا، اس میں دوسرا مسئلہ سمجھیے گا کہ اگر بچہ ہے، اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا علماء کرام سے مسئلہ کہ اگر چھوٹا بچہ، نابالغ بچہ جس پہ روزہ فرض نہیں تھا، اس نے روزے کو توڑ دیا، اس پہ قضا بھی واجب نہیں۔ تو اب اس بچے کی یہ حوصلہ افزائی جس کو کہتے ہیں، ہمارے پاس بچپن کا چڑی روزہ رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں شاید آپ لوگ پاس موجود ہیں۔ تو چڑی روزہ کا مطلب کیا ہوا؟ چھوٹی موٹی چیز جو ہے آپ کھا لیے، کر لیا، تو اس چیز سے منع کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیے بچے کو ہم نے سکھانا ہے نا۔ جیسے بچے ہیں جمعے کی نماز میں جاتے ہیں، بات چیت کر رہے ہوتے تو ان کو سکھاتے ہیں، بیٹا جمعے کی بات ہے، خطبہ ہو رہا ہے، خاموش رہنا ہے۔ بچہ نماز میں بولنے کی کوشش کرے گا، بول پڑتا ہے، ہنس پڑتا ہے بچہ، اس کو منع کرتے نہیں نماز میں بیٹا نہیں کرتے۔ تو اسی طریقے سے بچے کو یہ مسئلہ سکھانا پڑے گا کہ بیٹا ایک قطرہ پانی جانے سے، ایک ذرہ حلق میں جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے بچے کے حق میں یہ کہنا کہ چڑی روزہ رکھ لیا یا اس طرح کا روزہ رکھ لیا، اس سے بچے کے دل میں جو روزے کا تقدس ہے اور روزے کی عظمت ہے، اور یہ مسئلہ کہ رمضان کا روزہ رکھ کے توڑنا بہت بڑا گناہ ہے، یہ تقدس اور عظمت بچے کے دل میں نہیں آئے گی۔ تو یہ مسئلہ تو میں نے عرض کیا آپ سے کہ بچہ جب بالغ ہو تو اس پہ روزہ فرض ہے، لیکن چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھنے کی مشق کروانی چاہیے۔ دوسری بات میں نے عرض کی کہ وہ صحت مند ہو، عاقل بھی ہو۔ ایسا کوئی بچہ ہے خدا نخواستہ جو مینٹلی ریٹارڈڈ ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، اس پہ شریعت کے احکامات فرض نہیں ہے، تو روزہ بھی فرض نہیں ہے۔ اچھا، ایک ہے پاگل ہونا اور ایک ہے سائیکولوجیکلی اپسیٹ ہونا، اس میں فرق ہے۔
ایک آدمی ہے جو کسی وجہ سے ڈپریشن کا مریض ہے، ایک آدمی کسی وجہ سے فرسٹریشن کا مریض ہے، بعض لوگ اسکیزوفرینیا کے مریض ہوتے ہیں، تو اسکیزوفرینیا کا مریض ہے تو کیا مطلب، وہ روزہ نہیں رکھے گا؟ روزہ رکھ سکتا ہے وہ. اس کا جو ذہنی کیفیت ہے یا نفسیاتی کیفیت ہے، ایسی نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ چونکہ یہ مریض ہے اس لیے یہ روزہ نہیں رکھے گا. تو یہاں سے ہمیں ایک اور مسئلہ معلوم ہو گیا کہ جو آدمی نفسیاتی مریض ہے اس کو پاگل نہیں کہیں گے، نفسیاتی مریض پاگل نہیں ہوتا، یا اس کو نفسیاتی مریض کو ہم مینٹلی ریٹارڈڈ نہیں کہیں گے. ہمارے علماء صاحب کی تو عرض میں کر رہا تھا، بیٹھیں، تو عرض میں کیا کر رہا تھا آپ حضرات کی خدمت میں کہ روزے کا جو رکھنے نہ رکھنے کا عذر عاقل کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کا ذہن اس کے اوپر پاگل پن مسلسل طاری رہتا ہو. اسی طریقے سے جس آدمی کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، لیکن مرگی کا دورہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ مسلسل اس کے ساتھ ہو، بلکہ پڑتا ہے تھوڑی دیر ہوتا ہے پھر آدمی نارمل ہو جاتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے بھی روزہ رکھنا ضروری ہوگا. مرگی کا دورہ پڑتا ہے اس وجہ سے نہیں ہوگا. اچھا، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں؟ میں نے کہا صحت مند ہو. اب یہ بات توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ دیکھیں ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے، ابھی میں جمعے میں بیان کیا، ہمارے ڈاکٹر آفتاب صاحب موجود تھے، انہوں نے تصدیق بھی کی بلکہ ایک نسخہ بھی بیان کر دیا کہ کس طریقے سے آپ نے اپنی دواؤں کو ایڈجسٹ کرنا ہے. ایک عام طور پہ دیکھیں تو ڈاکٹر جو آج کل ہمارے پاس آ رہے ہیں، پہلے تو اللہ کا شکر ہے عام سے عام آدمی بھی اس بات کو سمجھتا تھا کہ روزہ کا رکھنا کتنا ضروری ہے، تو کوئی بھی ڈاکٹر اتنی آسانی کے ساتھ روزہ توڑنے کا یا روزہ نہ رکھنے کا مشورہ نہیں دیتا تھا. لیکن دینداری نکل گئی. اب وہ جنریشن کالجز، یونیورسٹیز اور میڈیکل یونیورسٹیز سے پڑھ کر آئی ہے، جو آپ سمجھیے گا دین سے دور اور خاصی حد تک دین سے بیزار بھی ہے. اس لیے ان کے لیے یہ بات کہنا تو بہت آسان ہوتا ہے کہ جی روزہ مت رکھو. میڈیکل پیشنٹ ہے اور ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے، بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، ان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ روزہ مت رکھو، آپ نہیں کر رہے. اسی لیے علماء کرام نے مسئلہ لکھا ہے، یہ مسئلہ لکھا ہے کہ دیکھیے دیندار ڈاکٹر کا قول معتبر ہوگا، ہر ایرے غیرے کا قول معتبر نہیں ہوگا. یہ دیکھو کہ ڈاکٹر ماہر بھی ہے اور اپنے دین کو بھی، دین کی اہمیت کو بھی سمجھتا ہے، اس کا قول معتبر ہوگا. تو ڈاکٹر سے میں نے کہا، ہمارے جاننے والے ڈاکٹرز کہتے ہیں بالکل ایڈجسٹ ہو جاتی ہے. ابھی میں نے بتایا ڈاکٹر آفتاب صاحب کو، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کو ریورس کر دو، جو گولی آپ صبح کھاتے تھے وہ آپ کیا کرو افطاری میں کھاؤ، اور جو گولی آپ رات کو کھاتے تھے وہ کہاں پہ کھاؤ، وہ سحری میں کھاؤ، کیونکہ رات کو کھاتے تھے صبح تک گیپ ہوتا تھا. تو جو گولی آپ رات کو کھاتے تھے وہ سحری میں کھاؤ تاکہ روزے کا گیپ ہو جائے، اور جو صبح کھاتے تھے اور دن میں کھانا پینا چلتا رہتا تھا وہ گولی کیا کرو افطاری کے وقت کھاؤ. تو یہ آپ کی جو دوا ہے بڑی آسانی کے ساتھ ایڈجسٹ ہوگی. اچھا، اسی میں ایک اور مسئلہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو انسولین کے اوپر ہیں، تو انسولین پہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بات بھی سمجھیے گا کہ کسی بھی قسم کا ٹیکہ اگر آپ روزے میں لگاتے ہیں تو ٹیکہ لگانے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا. دوبارہ اس مسئلے کو سمجھیے گا، کسی بھی قسم کا آپ ڈرپ بھی لگوا لیں گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. آپ انٹروینل یا انٹرمسکولر دونوں قسم کا آپ لگوائیں گے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. آپ انسولین لگائیں گے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو کسی بھی قسم کا انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جو لوگ انسولین کے اوپر ہیں وہ افطاری سے آدھا گھنٹہ پہلے نہیں بلکہ 5 منٹ پہلے، 5 منٹ پہلے، کیونکہ انسولین میں کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ اچانک انسولین کی وجہ سے شوگر ڈاؤن ہوتی، تو اگر آدھا گھنٹہ پہلے لگا لیا اور اچانک طبیعت خراب ہو گئی تو طبیعت کو سنبھالنا مشکل ہوگا. تو انہوں نے کہا احتیاطاً کیا ہے، روزے میں آپ انسولین اگر لگائیں گے تو آدھا گھنٹہ پہلے نہیں بلکہ 5 منٹ پہلے انسولین لگائیں گے، کیونکہ 5 منٹ کے اندر اتنی زیادہ. اچھا، ایک اور سوال یہاں پہ آیا ہے کہ ایک اور میں بات عرض کر دوں کہ خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا.
یاد رکھیے گا کہ روزہ خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی روزہ مکروہ ہوتا ہے. یہاں پہ لکھا ہے، سوال کیا ہے کہ جب ہم انسولین لگائیں گے، ٹیکا لگائیں گے تو خون نکلے گا اور خون نکلنے سے روزہ مکروہ ہو جائے گا. نہیں، اصل بات یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب کہ آپ نے اتنا خون دیا جس کی وجہ سے نقاہت ہو گئی اور نقاہت کی وجہ سے آپ کا روزہ خطرے میں پڑ گیا، وہ مکروہ ہے. مسئلے کی تفصیل کو سمجھیے گا. مسئلہ کب ہوگا کہ جب آپ اگر کسی کو بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں، بلڈ ڈونیٹ کیا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا آپ کا، خون نکلا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا آپ کا. ہاں، اتنا خون نکل گیا، اتنا خون بہ گیا جس کی وجہ سے نقاہت ہو گئی، کمزوری ہو گئی، روزہ خطرے میں پڑ گیا، تو اگر کسی آدمی نے اس طرح کیا تب جا کے روزے میں کراہت آئے گی. ورنہ تو آپ شوگر چیک کرتے ہیں اور شوگر چیک کرتے ہوئے ایک ڈراپ آف بلڈ نکلتا ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. جو ڈراپ آف بلڈ ہے، جو ایک ڈراپ آف بلڈ آپ کا نکلے گا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، وضو ٹوٹ جائے گا. جی عرفان میں، جی عرفان. جی جی 6-7 سال کا بچہ ہے، دیکھتا ہے سارے روزہ رکھ رہے ہیں، اٹھ کے آ گیا، اس نے اب نیت تو نہیں کی ہمارے ساتھ بیٹھ کے ساری کھا، تو نہ اس کی نیت کی، نہ ہماری نیت تھی روزہ رکھنے کی. وہ تو خیر صبح اٹھ جاتے ہیں، جب افطاری ہو رہی ہوتی ہے تو بچے اٹھ جاتے ہیں، سحری ہو جاتی ہے تو سحری میں آ جاتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں، تو سحری ہونے سے اس بچے پہ روزہ لازم نہیں آئے گا. دیکھیے روزہ تو ویسے بھی لازم نہیں ہے اس پہ، کیونکہ وہ نابالغ ہے. اصل چیز یہ تھی کہ جب بچے کو روزہ کہہ کر رکھوائیں، جب اس کو یہ کہیں کہ روزہ تم نے رکھا ہے، یا بچہ خود کہے جی میں نے روزہ رکھا ہے. یہ ہمارے مجتبیٰ صاحب بیٹھے، انہوں نے پہلا روزہ اسی طرح دھکے میں رکھا تھا، سب نے رکھا ہوا تھا، تو صبح اٹھا اور اس نے سحری کر لی. ہم نے کہا ایسے کھانا کھایا اس نے، ٹھیک ہے. اچھا باقی دن میں کچھ کہا تو نہیں میں نے نہیں کھانا. ہم نے کہا ایسے بچہ کیوں کچھ کیا گا. تو دوپہر تک وہ مزاج بگڑ گیا ان کا. جی میں نے اثر پہ جا کر تو اچھا خاصا رونا پیٹنا شروع کر دیا. تو میں نے کہا تم نے کہ نہیں میرا روزہ ہے، میں نے نہیں کرنا. وہ بچہ تو ہے، وہ روزہ بھی ہے، لیکن وہ بھوک برداشت نہیں ہو رہی تو رونا پیٹنا بھی تھا. خیر اس کو لا کے اسی والے کمرے میں چلا کے اس کو سلا دیا، پھر افطاری پہ اٹھایا. تو انہوں نے اس طرح سے دھکے سے روزہ رکھا تھا. سب نے رکھا ہوتا چلو میں بھی روزہ رکھ لوں گا. تو ہو بھی جاتا ہے اس طریقے سے. لیکن عرض میں ہی کر رہا تھا کہ جب یہ آپ کا بچے کو روزہ رکھوایا جائے روزے کا کہہ کر، تو پھر اس کے ذہن کے اندر روزے کا تقدس ہے. اچھا اسی طریقے سے اگر کسی انسان کی، یہ توجہ دیجیے گا، بخار ہو گیا، اگر روزہ رکھ لیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ طبیعت خراب ہو رہی ہے. اچھا بعض لوگ سحری پہ اٹھتے ہیں، رات کو سوئے تھے طبیعت خراب تھی، سحری پہ اٹھے طبیعت بہتر ہے، اب سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھا اب اکثر لوگ جو روزے دار ہوتے ہیں کہتے ہیں یار رمضان کا روزہ چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا، رمضان کا روزہ چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا، اس لیے اب جیسا تیسا رکھ لیں. لیکن اب مسئلہ شریعت کا یہ ہے کہ اگر آپ نے رمضان کا روزہ رکھ لیا، رکھ کے توڑنا بہت شدید گناہ ہے. یعنی اتنا گناہ ہے کہ اگر آپ نے بغیر عذر کے روزہ توڑا ہے تو بغیر عذر کے روزہ توڑنے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے کفارے کے طور پہ رکھنے پڑیں گے. 60 روزے رکھنے پڑیں گے اگر جان بوجھ کے روزے کو توڑا بغیر عذر کے. تو چونکہ یہ ایک سیریس میٹر ہے تو اس لیے اب اگر روزہ رکھ لیا، طبیعت بگڑ گئی، تو پھر مسئلہ پھر تو برداشت کرنا پڑے گا. تو اس وقت ہم کیا کریں، یہ مسئلہ بھی عام طور پہ پیش آتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے اگر آپ جو فرض روزہ ہے اس کی نیت آپ زوال سے پہلے کر سکتے ہیں. آپ نے ابھی روزے کی نیت نہیں کی، سحری کر لی کہ چلو میں 1-2-3 گھنٹے ابھی جا کر نماز پڑھ کے سو جاؤں گا، 1-2 گھنٹے بعد اٹھ کے صبح 8-9 بجے تک دیکھ لوں گا. پھر آدھا دن گزرنے سے پہلے اگر آپ نے، یعنی اگر مثال کے طور پر آج کل اب آپ کا شام کو 6:15 بجے 6:19 پہ اگر مغرب کا وقت داخل ہو رہا ہے، تو اگر آپ کا 12 گھنٹے یا 13 گھنٹے کا روزہ ہے تو 6.5 گھنٹے کا مطلب کتنا بنے گا تقریباً. آپ 10:30-11 بجے احتیاطاً لگائے تو 10:30-11 بجے سے پہلے اگر آپ نے نیت کر لی ہے تو آپ کا روزہ درست ہو سکتا ہے. تو اگر 1-2 گھنٹے 3 گھنٹے انتظار کر لیا، طبیعت بہتر ہوگی، روزہ رکھ لیا، طبیعت بہتر نہ ہوئی تو پھر روزے کی نیت نہ کی، یہ کر سکتے ہیں. تو اس مسئلے کو بھی سمجھیے گا.
اچھا عام طور پہ اگر کوئی بخار ہو گیا، اور بخار ایسا ہے کہ صبح اگر آپ نے اینٹی بائیوٹک لی ہے اور اگر آپ نے پیناڈول یا دوسری کوئی گولی لی ہے اور 12-13 گھنٹے آپ کے گزر سکتے ہیں تو پھر روزہ رکھ لینا چاہیے. لیکن اگر بخار کے تیز ہونے کا خطرہ ہو تو اگر روزہ نہ رکھا جائے تو اس پہ گناہ نہیں ہوگا، پکڑ نہیں ہوگی. کی وجہ سے آخری حصے میں روزے کے طبیعت اتنی شدید خراب ہو گئی تو عذر کو آگے میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ عذر کسے کہیں گے، یعنی روزہ توڑنے کا. جی تو عذر یعنی روزہ توڑنے کا عذر یہ ہے جس میں طبیعت اتنی شدید خراب ہو جائے، یا تو جان جانے کا خطرہ ہے یا بہت زیادہ طبیعت کے بگڑنے کا خطرہ ہے، تو پھر روزہ کو توڑنے کا دیں گے. اب جیسے مثال کے طور پہ کووڈ میں تھا، اچانک کسی آدمی کی طبیعت خراب ہوتی تھی، بخار تیز ہوتا تھا، تو فوری طور پہ اس کو ریلیف دینے کے لیے کہ اب اس کو کچھ نہ کچھ بھاپ دیں، باقی چیزیں دیں، تو اس وقت ہم کہتے تھے کہ اب چونکہ حالت ایسی ہے، وبا کی کیفیت ہے، کسی بھی آدمی کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، تو اس میں اگر کسی آدمی نے اس وبا کی وجہ سے، کووڈ کی وجہ سے روزہ توڑ دیا تو قضا تو ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا. یعنی اس طرح کی اگر کوئی کیفیت کسی آدمی کی ہو جائے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ اگر بخار ہو، بخار کی کیفیت میں سب سے آسان کام کیا ہے، اگر روزہ رکھا تو کیا کریں؟ جا کے ٹیکا لگوا لیں. سب سے آسان کام کیا ہے کہ بخار تیز بخار ہے، اب بخار کے اترنے کا یا طبیعت کے بہتر ہونے کا انتظار کرتے ہوئے اور زیادہ طبیعت خراب ہوگی تو سب سے آسان کام کیا ہے کہ جا کے ایک ٹیکا لگوا لیں. تو ٹیکا لگوا لیا، ڈرپ لگوا لی، اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو خیر کہنے کا مقصد یہ تھا. اچھا ایک اور چیز جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا پچھلی دفعہ، اب وہ دوبارہ سے اس کو دیکھ لیتے ہیں. اس بات کی طرف کہ کیا بچوں کے ایگزامز اس بات کا عذر بن سکتے ہیں کہ بچے کو روزہ نہ رکھوایا جائے، بالغ ہے. ہم آج بھی بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرما دے. اب دورہ تفسیر ہمارا شروع ہو چکا. آج صبح کے دورہ تفسیر میں بھی بڑی تفصیل سے اس بات کا ہم نے ڈسکس کیا. تو آج سنڈے تھا، اکثر ساتھی تشریف لا سکتے تھے، کوشش کریں کہ کم از کم سیٹرڈے سنڈیز کو جب چھٹی ہو تو آپ تشریف لے آیا کریں. تو میں کر رہا تھا کہ اس بات کو جی ہمارا کیریئر کیا ہے، اس کو سمجھے گا. بچے کا کامیاب کیریئر کیا ہے؟ ہمارا اصل کامیاب کیریئر جب اللہ نے قرآن حکیم میں بیان کیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی عادت کیا تھی کہ جب ان کے پاس موت کا وقت آیا تو اپنے بیٹوں کو بلایا اور بیٹوں کو بلا کے یہ بات پوچھی کہ ماذا تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ تو کامیاب کیریئر کیا ہے کہ میرے بعد میری اولاد کا اللہ سے تعلق مضبوط ہے کہ کمزور ہے. اگر تو اس کا تعلق اللہ سے کمزور ہے تو دنیا کی کوئی چیز اس کو فائدہ نہیں دے گی. ہلاکت تو پھر ہے ہی ہے، پریشانی ہے اس کی زندگی کے اندر اگر اس کی اللہ سے تعلق کمزور ہے. اگر اللہ سے تعلق مضبوط ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے جب کہا گیا کہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں بنایا، کہا حلال تھا نہیں اور حرام میں نے کمایا نہیں، اور پھر ساتھ میں یہی جملہ کا اگر اللہ سے تعلق مضبوط ہے تو ان کو ضرورت نہیں ہے، اللہ سے تعلق کمزور ہے تو میرا مال ان کو فائدہ نہیں دے گا. ایسی ڈگری، ایسی تعلیم جس میں بچے روزے کو توڑتے ہوں اور تعلیم کی خاطر روزے کو توڑنے کی تربیت ان کو دی جاتی ہو، ان کو یہ بات بتائی جاتی ہو کہ ہاں بھی روزے کیریئر کی خاطر اور دنیا بنانے کی خاطر دین قربان کیا جا سکتا ہو. جب بنیاد ہم نے بچوں کی یہ ڈال دی، یہ بات اس کے ذہن میں ڈال دی، اب یہ بچہ ہلاکت کے راستے پہ کیسے نہیں چلے گا؟ مجھے بتائیے گا. تو بہرحال ہماری بچوں کی تربیت میں جو ایک مسلمانوں کے معاشرے کا ایک لازمی حصہ ہے وہ مجاہدہ بھی ہے، نفس کا مجاہدہ ہے. مجاہدہ کرنا آنا چاہیے کہ اللہ کی خاطر قربانی دینے کا مادہ. تو جیسے میں نے کہا کہ بچپن سے عادت ڈالی جائے تو بچے کے اندر اس کی گھٹی میں یہ چیز پڑھنی چاہیے کہ ایگزامز ہو کوئی بات نہیں، اگر گرمی ہو تب بھی کوئی بات نہیں، جو بھی ہو، لیکن میں روزہ رکھوں گا. اور اس کے لیے آج کل ہماری گرمی کی وجہ سے کام بہت زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے بھی روزہ خوری بڑھ رہی ہے. پہلے تو ہمارے پاس تصور نہیں، بچپن میں ہمیں یاد ہے کہ کوئی آدمی سر عام کھاتا ہوا نظر آئے تو بہت مایوب سمجھتے تھے.
آپ نے دیکھا ہوگا کہ باہر وہ لگے ہوتے تھے گنے بیچنے والے، وہ بھی اس کو پردہ لگا دیتے تھے، وہ ٹینٹ لگا دیا، چھپا دیا تھا کہ لوگوں کو نظر نہ آئے۔ اب وہ جو بیریئر تھا وہ ختم ہو گیا آپ کا۔ اب ٹریفک کانسٹیبل بھی اگر کھڑا ہوا ہے تو بڑے عام کھڑے ہو کے بڑے آرام سے کھا رہے، کوئی بھی آدمی چیز کھا رہا ہے، بیکری میں لوگ جا رہے ہیں، چیزیں لے رہے ہیں، سافٹ ڈرنکس پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو بیریئر تھا کہ رمضان کا تقدس ہے، یاد رکھیے گا رمضان کا مہینہ، روزے کا ہونا مسلمانوں کے درمیان میں ایک روزے کی عمومی فضاؤں کا نہیں، شاعر اسلام وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو اللہ کی مقرر کردہ شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ تو دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ تو یہ بہرحال عذر نہیں بنتا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اچھا، ایک اور بات آئی کہ جو آدمی مسافر ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ پہلے اس کو سمجھیے گا کہ مسافر کون ہوتا ہے اور آدمی مسافر کب بنتا ہے۔ تو 48 میل یعنی 78 کلومیٹرز آپ شہر سے باہر نکل جائیں، اور جو آپ کی ڈیسٹینیشن ہے، آپ کی منزل ہے، جہاں آپ نے پہنچنا ہے، اس کا فاصلہ شہر سے نکلنے کے بعد 78 کلومیٹرز یا اس سے زیادہ یا 48 مائلز ہو تو آپ کیا بنے گا؟ مسافر بنیں گے۔ لیکن اگر اب یہاں پہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ابھی آپ کا سفر شروع نہیں ہو، روزہ شروع ہو گیا۔ سفر کے دوران میں جو روزہ آئے گا وہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ابھی روزہ پہلے شروع ہو گیا۔ اس کی ایسی مثال سمجھیے گا کہ اگر 6 بجے کی آپ کی فلائٹ ہے، 6 بجے کی فلائٹ ہے، لیکن آپ ابھی ایئرپورٹ پہنچ گئے 5 بجے کے قریب، 4:30 5 بجے کے قریب پہنچ گئے، تو روزہ تو پہلے شروع ہو گیا نا۔ تو اب آپ ایئرپورٹ پر ہیں، تو آپ ایئرپورٹ پہ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ میرا سفر شروع ہو گیا، کیونکہ ابھی آپ کا سفر شروع نہیں ہوا، ابھی آپ مقیم ہیں اور روزے کا وقت پہلے آ چکا ہے۔ اس وجہ سے اب آپ نے وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں جو حالت سفر میں آئے گا، لیکن جو روزہ پہلے شروع ہو چکا اور سفر بعد میں شروع ہوگا، اس وجہ سے آپ کے لیے روزے کا چھوڑنا درست نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس مسئلے کو سمجھ لیجئے گا۔ اچھا، سفر کی حالت میں روزے کا رکھنا افضل ہے، لیکن جب کہ انسان کے اندر اس کی طاقت ہو۔ عام طور پہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ لیس من البر الصیام فی السفر، کہ روزے کی حالت میں یعنی سفر کی حالت میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے، یہ اس آدمی کے لیے ہے جو برداشت نہ کر سکتے۔ جب اللہ نے رخصت دی ہے، بزرگ لوگ ہیں، اللہ نے ان کو رخصت دی ہے، تو بغیر کسی وجہ کی مشقت میں ڈالنا شریعت کو پسند نہیں۔ جو بچی ہیں، بزرگ ہیں، وہ اگر روزہ نہ رکھیں تو گنجائش بھی ہے، لیکن اگر انسان میں طاقت ہے روزہ رکھ لے تو سفر کی حالت میں روزے کا رکھنا افضل ہے۔ یہ تو تھی یہ باتیں کہ روزے کی رکھنے کی شرائط کیا ہے کہ بالغ ہو، مسلمان ہو، عاقل ہو، صحت مند ہو اور مقیم ہو۔ اب روزے کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ صبح صادق سے ابتدا ہوتی۔ صبح صادق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب آسمان پر ایک سفید لکیر نمودار ہوتی ہے جو صبح کی علامت ہے، وہیں سے روزے کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی پتہ چل گیا کہ روزے کے آغاز ہونے یا نہ ہونے میں اذان کا دخل نہیں ہے۔ اسی لیے کوئی انسان ایسی جگہ پر ہے جہاں پہ نہ مسجد ہے، نہ مؤذن ہے، نہ اذان ہے، تو وہ روزہ رکھے گا؟ نہیں رکھے گا؟ روزہ رکھے گا۔ تو وہ روزہ کس کی بنیاد پہ رکھے گا؟ تو یہ تو قرآن حکیم میں مسئلہ طے ہو چکا۔ تو اس لیے یہاں پر ایک اور بہت بات کہ بھی جب تک کہ اذان ہو رہی ہے کھا پی سکتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ بیان کیا تو تقریباً ایک صاحب کہنے لگے میں پچھلے 30 سال سے ایسے روزے رکھ رہا ہوں۔ 30 سال کا انہوں نے کہا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ 30 سال میں زیادہ سے زیادہ کتنے روزے بنیں گے؟ 900 روزے بنیں گے۔ اور 900 روزے کا مطلب کیا ہوا؟ یہ تو بڑے آرام سے 3 سال کے اندر آپ پورے کر سکتے ہیں۔ وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو اصل میں یہ انہوں نے کہا کہ اس کو 60 سے ملٹیپلائی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہ 60 سے ملٹیپلائی، یہ مسئلہ بھی آتے ہیں اس بات کی طرف ابھی بلکہ چونکہ میجر صاحب نے کہا تو یہیں پر اس کو کر لیں۔ اچھا، 2 چیزوں میں فرق کیجئے گا۔ ایک ہے کسی انسان کو روزے کا پتہ نہیں، یعنی روزہ رکھا پہ بھول گیا کہ روزہ ہے اور کچھ کھا پی لیا، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اس کا۔ اچھا، ایک آدمی نے سمجھا کہ روزے کا وقت نہیں ہوا
حالانکہ روزے کا وقت ہو چکا تھا، یا وہ اس نے سمجھا کہ افطاری کا وقت ہو گیا اور افطاری کا وقت نہیں ہوا تھا، یعنی روزے کی ابتدا میں یا روزے کی انتہا میں اس کو غلطی لگ گئی، غلط فہمی اس کو ہو گئی، خطا ہو گئی، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بھول گیا کہ میں روزے سے ہوں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ غلطی سے کچھ کھا پی لیا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے اگر آپ نے کلی کرتے ہوئے یاد ہے کہ میرا روزہ ہے، لیکن اچانک کسی غلطی سے کلی میں پانی اندر چلا گیا حلق میں، تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا واجب ہے، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر نہیں توڑا۔ جو کفارہ تھا، جو 60 سے ملٹیپلائی کرنے والی بات تھی، یہ اس صورت میں تھی جبکہ جان بوجھ کر روزے کو توڑے، اس کو پتہ نہیں چلا کہ روزہ ہے، یا اس کو سمجھا کہ افطار ہو گئی، جیسے میں نے پچھلی دفعہ کو بتایا تھا، ہمارے ٹی بلاک مسجد میں واقعہ پیش آیا، تو اس سے کیا ہوگا کہ روزہ تو ٹوٹ جائے گا، قضا تو لازم آئے گی، لیکن کفارہ اس کے ذمہ نہیں ہوگا۔ اچھا، میں نے یہ کہا کہ دوبارہ سے عرض کرتا ہوں، اور میسج آیا ہے، میں نے یہ کہا کہ جی اگر آپ نے بھول کر کچھ کھا لیا، یعنی آپ کو روزہ یاد نہیں تھا، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جی میں نے یہی کہا کہ اگر آپ کو یہ یاد نہیں تھا کہ روزہ ہے، سحری کر کے سو گئے اور صبح اٹھے تو روٹین کے مطابق جیسے ہوتا ہے کہ کچھ چیز لے کے کھا لی اور بعد میں یاد آیا کہ میرا تو روزہ تھا، تو روزہ ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا آپ کا۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی سحری کا وقت ہے اور بعد میں دیکھا تو پتہ چلا کہ سحری کا وقت گزر چکا تھا، یا ابھی آپ نے یہ سمجھا کہ افطاری کا وقت ہو چکا ہے حالانکہ افطاری کا وقت نہیں ہوا تھا، تو غلطی سے اگر آپ نے کوئی کھایا ہے حالانکہ روزہ یاد تھا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کی قضا ہوگی۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ افطاری کا تو میں نے آپ کو بتا دیا، روزے کا چیز۔ اچھا، روزے کی نیت کیا ہے؟ ایک تو بات یہ طے ہے کہ دیکھیے سحری کا کرنا روزے کے لیے ضروری نہیں ہے، سحری کا کرنا روزے کے لیے ضروری نہیں، بغیر سحری کے بھی روزہ ہو جاتا ہے۔ اچھا نیت کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں روزہ رکھنے کی نیت سے اور دل میں ارادہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ نیت ہے آپ کی۔ اسی لیے وہ جو خاص طور پہ الفاظ موجود ہے بِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِن شَہْرِ رمضان، یہ الفاظ علماء کرام نے بیان کیے۔ ایک تو یہ مصنون الفاظ نہیں ہے، کسی حدیث سے یہ الفاظ ثابت نہیں ہے، لیکن ان الفاظ میں نیت کر لی جائے تو اچھی بات ہے، بھلی بات ہے۔ علماء کرام نے لوگوں کی آسانی کے لیے تاکہ مسئلے کا استحضار رہے، اس بات کو بیان کیا، تو اگر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایئرپورٹ پہ ہیں، فلائٹ آپ کی 6-7 بجے ہے، جی جی آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا، جی لانگ ڈسٹینس فلائٹ ہے، پھر وہ کیا کریں گے؟ ان کے لیے کچھ گنجائش ہو سکتی ہے، سلسلے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے جو 12 گھنٹے کی فلائٹ ہے، کینیڈا کی فلائٹ ہے، اس میں ہوتا بھی یہ ہے کہ جب وہ ٹائم وہاں پہنچتے ہیں تو ٹائم بہت پہلے ہوتا ہے، یعنی یہاں پہ اگر آپ 12 گھنٹے کی فلائٹ کر کے وہاں پہنچیں گے تو ہو سکتا ہے کہ مزید 8 گھنٹے ابھی باقی ہوں، تو تقریباً روزہ آپ کا 20 گھنٹے ہو سکتا ہے، اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کا کیا جی 27 گھنٹے تو اسے روزہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ بیسیکلی یہ اصول یہ ہے کہ جب بھی آپ کے نماز یا روزے کے اوقات 24 آورز سے ایکسیڈ کریں گے، سو اٹ ہیز گاٹ ٹو بی ود ان دا 24 آورز، کیونکہ 24 گھنٹے سے زیادہ کا دن نہیں ہوتا نا، تو 24 گھنٹے سے زیادہ کا دن نہیں ہوتا تو 5 نمازیں اور سحر اور افطار یہ 24 گھنٹے کے اندر ہی ہونے ہیں۔ تو اگر یہ ٹوٹل ٹائم پیریڈ روزہ رکھنے کا 24 آور سے ایکسیڈ کر رہا ہے، تو اس کو پھر قواعد شریعہ کے مطابق کہیں نہ کہیں اس کو ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ جاتے ہیں جی جی تو بیک ان ٹائم جا رہے ہوتے، صبح 9 بجے وہاں پہنچ جاتے ہیں، جی جی شام کو 7 بجے روزہ پڑتا جی جی تو ہمارا سفر تو 12-14 گھنٹے کا یہ ہو گیا، اور وہاں صبح 9 بجے پہنچے، رات شام کو 7 بجے۔ جی وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ پھر نہیں، وہ اس وقت پھر یہ والا قاعدہ، اس وقت یہ قاعدہ ہوا، یہ جو قاعدہ تھا کہ اس حالت میں روزہ فرض ہے، یہ نہیں ہوگا، پھر اس میں پھر گنجائش ہوگی اس کے اندر۔ اچھا اب اس بات کی طرف آ جائیے گا، تو ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ روزے میں غرارے کا حکم، کیونکہ اب یہ ایک اور چیز مسئلہ، اس بات کو سمجھیے گا کہ جنابت کا روزے کے ساتھ، یعنی ایک آدمی کا اگر حالت جنابت ہے تو حالت جنابت سے روزے پہ فرق نہیں پڑتا، یا اس مسئلے کو دوبارہ سمجھیے گا، ناپاکی کی حالت سے روزے کو فرق نہیں پڑتا۔
یعنی ایک آدمی اگر رات کو سویا، صبح اٹھا اور وقت کم تھا، اس کے اوپر غسل فرض تھا، اب یہ سحری کرے یا غسل کرے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ سحری کر لے اور سحری کر کے ختم ہو کے روزہ کا وقت شروع بھی ہو جائے اور بعد میں غسل کرے تو جائز ہے، کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے یہ سمجھنا کہ جنابت کی حالت میں روزہ نہیں ہوگا، یہ بات درست نہیں ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں سو گیا اور پھر غسل واجب ہو گیا تو اس سے بھی روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا، اس بات کو۔ البتہ جنابت کی حالت میں جب آپ نے غسل کرنا ہے تو جب آپ نے جنابت کی حالت میں جب آپ نے غسل کرنا ہے جی یہاں پہ ایک اور سوال انہیلر کا بھی آیا ہے، میں اس کی طرف بھی آتا ہوں۔ اس بات کو پہلے سمجھیے گا کہ یہ مرض کر رہا تھا کہ غرارے نہیں کر سکتے، فرض ویسے غسل کے اندر غرارے کرنے چاہیے، لیکن روزے کے جب غسل کریں گے تو اس میں غرارے آپ نہیں کریں گے، غرارے نہیں کریں گے، لیکن اچھی طریقے سے کلی کریں گے، منہ بھر کے کلی ضرور کریں گے۔ ناک میں اتنا پانی چڑھائیں کہ جتنا کہ گلے میں جانے کا اندیشہ نہ ہو، گلے میں جانے کا اندیشہ نہ ہو اتنا پانی چڑھائیں، لیکن اگر حلق میں جانے کا اندیشہ ہے تو اتنی زیادہ پانی کو اندر سے نہ کھینچے، کیونکہ اگر حلق میں چلا گیا اور حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی سے مسئلہ انہیلر کا بھی تو سوال آیا ہے زوم پر، انہیلر دیکھیے قاعدہ کیا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ حلق کے راستے سے کوئی چیز آپ کے پیٹ میں چلے جائے، یا جو آپ کا مخرج ہے، مخرج کہتے ہیں جسم سے جو فاسد مادہ نکلنے کی جگہ اللہ نے عادتاً مقرر فرمائی ہے پیشاب اور پخانے کے ذریعے سے، اس راستے سے کوئی چیز اگر آپ کے جسم میں جائے گی، حلق کے راستے سے اندر جائے یا جو نجاست کے نکلنے کا راستہ ہے پیشاب پخانے کا، وہاں سے کوئی چیز اندر جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، اس میں عام طور پہ مردوں کے لیے اتنا مسئلہ نہیں بنتا، لیکن خواتین کے لیے یہ مسئلہ بن سکتا ہے۔ وہ خواتین کے لیے مسئلہ کیا بن سکتا ہے؟ جو خواتین یہاں بیٹھی ہیں وہ میری اہلیہ آج موجود ہیں، ان سے پوچھ سکتی ہیں۔ تو لیکن بہرحال اس معاملے میں کوشش میں اشارہ اتنا کر رہا ہوں جو خواتین ہیں کہ اگر کسی خاتون کو کسی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہو یا کسی گائنیکالوجسٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہو اور گائنیکالوجسٹ نے چیک اپ کرنا ہو، تو یہ جو چیک اپ کرنا ہوتا ہے خاص انداز میں خواتین کا، گائنیکالوجسٹ کا، وہ روزے کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے۔ موٹی بات میں نرس کر دی، خواتین اس بات کو سمجھیے گا کہ اگر آپ نے گائنیکالوجسٹ سے اپوائنٹمنٹ لینا ہے تو آپ روزے کی افطاری کے بعد لیں گے۔ جو خاص چیک اپ ہے وہ خواتین کا گائنیکالوجسٹ جو کرتی ہے، تو وہ چیک اپ کا کرنا روزے کی حالت میں ان کے لیے درست نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ مسئلہ بھی ہم نے اس کو کر لیا، بال اور ناخن کا کاٹنا جائز ہے۔ آگے چلیے گا، انہیلر کا میں نے مسئلہ آپ کو بتا دیا، یہاں پہ انہیلر کا مسئلہ لکھا ہوا ہے، یہ آپ لوگوں کو کتابچہ مل جائے گا، میں دوبارہ سے اپنے گروپ میں بھی بھیج دوں، ہارڈ کاپی بھی موجود ہے، جو میرے سامنے کتابچہ اسکرین پر ہے۔ تو جو کتابچہ میرے پاس موجود ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بھی مل جائے گا۔ اچھا، اگر بات سمجھیے گا، بہت سے مسائل میں نے عرض کر دیے آپ کو، البتہ امپورٹنٹ چیز دو مسئلے سمجھیے گا۔ ایک مسئلہ تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ جو آدمی اتنا بیمار ہو، اتنا کمزور ہو کہ نہ آج روزہ رکھ سکتا ہے، نہ سردی میں روزہ رکھ سکتا ہے، نہ ایک ایک کر کے روزہ رکھ سکتا ہے، کسی بھی حال میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ جو آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا وہ کیا کرے گا؟ وہ فدیہ دے گا۔ یہ بات غلط ہے۔ جس آدمی کے پاس اتنی کمزوری ہے کہ اب وہ آئندہ زندگی میں روزہ رکھنے کی کوئی امید نہیں ہے، وہ فدیہ دے گا، وہ فدیہ دے گا۔ جب فدیہ کتنا ہے، اب یہ مختلف ریٹ آ رہے تھے، اس کو ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے، تو میرے مطابق سب سے زیادہ احتیاط یا کم سے کم ریٹ ایک روزے کا 200 روپے بنتا ہے، کیونکہ 1.25 کلو آٹا ہے، اور اس وقت بازار میں 1 کلو آٹے کا ریٹ 115 120 سے کم نہیں ہے برائے۔ جی
150 تو آپ عام بتا رہے ہیں نا، اگر کوئی بہت جا کر کسی کے پاس ڈسکاؤنٹ ریٹ بھی تلاش کریں گے تو 120 سے کم نہیں ہے. تو اگر 2.25 کلو آٹا کی بات کریں تو 200 کم سے کم ہے. تو 200 کو آپ اگر 30 سے ملٹیپلائی کریں کتنا بنے گا؟ 6,000 روپے یہ آپ کا بن جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات اس کو ذہن میں رکھیے گا. یہ فدیہ ہے اس آدمی کے لیے جو آئندہ کبھی نہیں رکھتا. اچھا، نہ گرمی میں نہ سردی میں کسی وقت بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، گیپ دے کے تھوڑے تھوڑے کر کے روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ فدیہ دے گا. لیکن جو آدمی روزہ رکھ سکتا ہے وہ اس کو بغیر روزہ رکھنا ہے. اچھا، ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ قے آنے سے روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ قے کرنے سے روزہ صرف 2 صورتیں ایسی ہیں جس سے روزہ ٹوٹتا ہے. 2 صورتیں ایسی ہیں. باقی تقریباً علماء کرام نے کئی صورتیں بیان کی ہیں، اس میں سے صرف 2 صورتوں میں روزہ ٹوٹے گا، باقی نہیں ٹوٹتا. وہ 2 صورتیں ایسی ہیں کہ کسی آدمی نے قصدن قے کی اور منہ بھر کے قے کی تو روزہ فاسد ہو جائے گا. قصدن جان بوجھ کر قے کی اور منہ بھر کے قے کی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. قے منہ بھر کر ہوئی، خود نہیں کی، طبیعت خراب ہوئی، متلی ہوئی، اور قے ہوئی اور قے منہ بھر کر ہوئی. اچھا، قے اب اگر منہ بھر کر ہوئی تو اس کو نگل لیا یا اس میں سے چنے کے برابر کوئی ذرہ اس نے واپس نگل لیا، اس سے روزہ ٹوٹے گا. 2 صورتیں. یا تو جان بوجھ کر منہ بھر کے قے کرے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا، جان بوجھ کر منہ بھر کے قے نہ کرے، قے تو منہ بھر کر ہوئی، اگر سارا کا سارا باہر نکل تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس سے مطلب یہ ہوا کہ عام حالات میں جتنے ہمارے پاس ہوتا ہے کہ طبیعت خراب ہوتی ہے، متلی ہوتی ہے، وامٹنگ ہوتی ہے اور تھوڑی تھوڑی کر کے ہوتی رہتی ہے یا منہ بھر کے بھی ہوتی ہے، اس سے عام طور پہ روزہ نہیں ٹوٹتا. عام طور پہ اس طرح کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ روزہ اگر متلی ہوئی اور کچھ چیز آئی اور اس نے دوبارہ سے اس کو نگل لیا تو پھر روزہ ٹوٹے گا، جبکہ وہ بھی تب ہے جبکہ منہ بھر کے قے ہو. یہ 2 صورتوں میں روزہ ٹوٹتا ہے، ورنہ روزہ نہیں ٹوٹتا. ہم آگے چلتے. صدقۃ الفطر کی بات آ رہی ہے. ابھی میں اعتکاف کی طرف بھی آؤں گا، ٹائم تقریباً ختم ہو رہا ہے. روزے سے متعلق تقریباً جو مسائل تھے یہ میں نے عرض کر دیا. اچھا، انہیلر کی بات آئی، انہیلر کی بات آئی تھی. اچھا، ایک اور چیز کہ روزہ ٹوٹتا کن چیزوں سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جان بوجھ کے کچھ کھا لیا تو روزہ ٹوٹ گیا، یا غلطی سے کچھ کھا لیا جبکہ روزہ یاد تھا تو روزہ ٹوٹ گیا. ان میں کفارہ کن چیز سے ہوتا ہے جبکہ عذر نہ ہو؟ عذر کا مطلب میں نے عرض کر دیا. جی، اور سوال آیا ہے، میں اس کو بھی پڑھ لیتا ہوں تاکہ سوال ساتھ ساتھ میں ہوتے رہیں گے. جی، والدین کا روزوں کا فدیہ اولاد دے سکتی. اصلاً تو یہ ہے کہ آدمی نے خود اپنی زندگی کے اندر روزے کی فدیے کی وصیت کی ہو. اصل یہ اس نے اصلاً وصیت نہیں کی، لیکن اولاد اپنی طرف سے اپنے والدین کا فدیہ دے دے تو دے سکتی ہے. غیر ارادی طور پہ نوٹ یا ہونٹ چبا لینے سے روزے کا کیا حکم ہے؟ تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہاں پہ اس بات کو سمجھیے گا کہ روزہ ٹوٹنے کا قاعدہ کیا ہے. یہ روزہ ٹوٹنے کا اصل قاعدہ یہ ہے کہ انسان کے جسم کے اندر کوئی چیز اگر چلی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. جسم کے اندر منہ کے راستے سے، یا جیسے میں نے عرض کیا کہ جہاں سے نجاست نکلتی اس راستے سے کوئی چیز چلی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر یہ اتفاقاً ہے تو روزہ قضا لازم آئے گی، کفارہ لازم نہیں آئے گا. اگر بغیر عذر کے جان بوجھ کر ہے، بغیر عذر کا مطلب انسان نے سپورٹس کھیلے، گرمی لگی، اب بہت زیادہ شدید پیاس لگ رہی ہے، وہ کہتے ہیں یار مجھ سے نہیں برداشت ہوتا، پانی پی لیتا، تو اب یہ اس کے اوپر کفارہ بھی آئے گا. یہ عذر نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ تھوڑی دیر لیٹ جاتا، پنکھے کے نیچے لیٹ جاتا، اے سی میں لیٹ جاتا، غسل کر لیتا تو طبیعت بحال ہو جاتی. یہ کوئی اتنی ایمرجنسی کی کیفیت نہیں تھی، صرف پیاس زیادہ لگ رہی تھی، تو صرف پیاس زیادہ لگنے کی وجہ سے پانی کو پی لیا، روزہ توڑ دیا تو کفارہ لازم آ جائے گا. یا اسی طریقے سے اگر شوہر بیوی کے پاس چلا گیا، اگر شوہر بیوی کے پاس چلا گیا اور شوہر کا تقاضا زیادہ تھا، اب بیوی کہتی جی میں کیا کروں، شوہر نے کہا تھا، لیکن دونوں پہ قضا اور کفارہ لازم آ جائے گی. روزہ بھی ٹوٹ گیا اور کفارہ بھی لازم آئے گا، کیونکہ یہ کوئی ویلڈ عذر نہیں بنتا.
کیونکہ اس معاملے میں جبکہ روزہ ہے، روزے کی حالت میں بیوی کے لیے واجب ہے کہ وہ شوہر کو انکار کر دے. اس نے انکار نہیں کیا تو اب یہ روزہ توڑنے کا کوئی ویلڈ عذر نہیں بنے گا، بلکہ اب وہ ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے اس کو رکھنے پڑیں گے، کفارہ ہوگا. یہ بات یاد رکھیے گا. اسی طریقے سے دھواں اندر جانے سے قصدن، ویسے اگر آپ جاتے ہیں باہر جا رہے ہیں، سڑک پہ غبار اڑتا ہے تو غیر ارادی طور پہ کہیں پہ گاڑیوں کا انجن کا دھواں آتا ہے، ڈیزل کا دھواں آ جاتا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن جیسے ہم کووڈ میں اسٹیم لیتے تھے اور اس کے ذریعے سے وکس وغیرہ اس کے ذرات ناک اور منہ کے ذریعے سے حلق کے اندر جاتے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو جان بوجھ کر خود اپنے قصد سے اسٹیم کا لینا یا خوشبو کا لینا یا دھوئیں کا لینا یہ درست نہیں ہوگا. اس بات کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے گا کہ ان چیزوں کا لینا روزے کی حالت میں درست نہیں ہوگا. اچھا، اسی طریقے سے اگر کسی چیز کا ذائقہ ہو، توجہ دیجئے گا، اہم مسئلہ آ رہا ہے کہ اگر کسی چیز کا ذائقہ آپ کی زبان پر ہو، ذائقہ زبان پر ہو لیکن کوئی ذرات آپ کے حلق سے نیچے نہیں گئے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر بغیر کسی وجہ کے ذائقہ لیا جائے تو مکروہ ہو جائے گا. ذائقہ بعض لکھا ہے کہ اگر شوہر بہت سخت ہو اور کھانا پکانے میں سختی کرتا ہو تو کوئی عورت اگر صرف مسالے کو، سالن کو چکھ لے تو اس کے لیے چکھنے سے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طریقے سے اگر آپ نے ٹوتھ پیسٹ کیا تو ٹوتھ پیسٹ کرنے کا ذائقہ اگر آپ کی زبان پر آ گیا تو اب اس کے ذائقے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن چونکہ یہ ٹوتھ پیسٹ آپ روزے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں اور اب روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا اتنی بڑی کوئی مجبوری نہیں ہے، مسواک بھی کر سکتے ہیں اور دوسرا کام بھی کر سکتے ہیں، تو اس لیے روزہ مکروہ ہو جائے گا. یاد رکھیے گا بغیر کسی وجہ کے یا بغیر کسی ضرورت کے اگر کسی چیز کا ذائقہ لیا جائے، یا بعض لوگ ماؤتھ فریشنر استعمال کرتے ہیں، ان کو ہوتا ہے کہ ہمارے منہ میں کوئی وہ بو آتی ہے، اسمیل آتی ہے، تو ماؤتھ فریشنر استعمال کرتے ہیں، اس کا بھی اگر ذائقہ ہوگا تو جائے گا. امپورٹنٹ چیز میں کہہ رہا تھا کہ بعض لوگ ایک دوائی رکھتے ہیں زبان کے نیچے، اینجیسڈ، وہ ہارٹ کی دوائی ہوتی ہے، خاص طور پہ جن لوگوں کو مسئلہ ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ جی اگر مجھے ہارٹ کا مسئلہ ہے اور فوراً سے دل میں تکلیف ہو، میں دوائی رکھوں یا نہ رکھوں؟ تو بھائی دوائی تو رکھ لو. ٹھیک ہے، پہلا کام کیا ہے کہ یہ دوائی رکھ لو. صحیح ہے. اگر زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، اس کے ذرات اگر تھوک کے ذریعے سے، کیونکہ ایک کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دوائی آپ کی زبان کے نیچے جو رگیں ہیں، وہ رگیں ان دواؤں کو فوراً سے ابزارب کرتی ہیں اور ابزارب کر کے فوراً سے آپ کی بلڈ سرکولیشن کو وہ تیز کر دیتی ہے، جلدی کرتی ہے، جس کی وجہ سے اگر خدا نہ خواستہ وہ ہارٹ اٹیک ڈیولپ ہو رہا ہو تو وہ اس کو مینیج کر سکتا ہے عارضی طور پہ. تو لیکن اگر وہ ذرات وہ خون کی نالیوں کے ذریعے سے گئے تھے تو روزہ نہیں ٹوٹا. لیکن اگر وہ ذرات تھوک کے ذریعے سے حلق کے نیچے سے چلے گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے اب پتہ تو نہیں چلتا کہ ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن اگر کسی کو ایسا کوئی مسئلہ ہو، دوائی اپنے ساتھ رکھے. اور اگر آپ نے ایسا ایمرجنسی میں یا تکلیف کے وقت میں دوائی کو رکھ لیا اور اگر ذرات چلے بھی گئے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، قضا کرنی پڑے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس کی بنیاد پہ کفارہ لازم نہیں آئے گا آپ کے اوپر. آگے چلتے ہیں. اب اس میں اور کون سا مسئلہ بیان کرنے لگا تھا اب اس وقت، خیر بات ابھی ذہن میں. صدقہ فطر تو آسان ہے، وہ بتانے لگا میں. جی عشاء کی نماز ہم ادھر پڑھیں گے ابھی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ابھی مسائل ہوں گے بہت سے، ہمیں پوچھنا ہے. جی اعتکاف کی طرف آ رہا ہوں میں ابھی. جی اعتکاف کی طرف میں آ رہا ہوں. شہری کو پسند کرتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں تو رات کو بہت زیادہ پانی اور کافی لگتے ہیں، اس کو نیند کھلی اور کہتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے بنائی. دیکھیے اگر روٹین بنائی ہوئی ہے روزہ پھر بھی ہو جائے گا ان کا. کسی آدمی کو آج کل حالات یہ ہے کہ کوئی آدمی کا روزہ رکھ رہا ہے نا، ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھار ہم عزیمت کو اتنا مسلط کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر اتنا کرنا تو پھر تو میں روزہ ہی نہیں رکھتا، تو اس کو روزہ رکھ ہو جائے گا اس کو. البتہ شہری کرنا سنت ہے اور اس کی برکت ہے، اس کی ترغیب دی جائے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یار میرے لیے اٹھنا مشکل ہوتا ہے، تو اس سے وہ ٹھیک ہے اسی طریقے سے کر لو کہ رات کو کھا لیا، پی لیا، پانی پی لیا، لیکن صبح فجر کی نماز تو پڑھنی پڑے گی.
دیکھیے پانی پینے سے پیٹ بھرنے سے فجر کی نماز ساقط نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, سحری ساقط ہو سکتی ہے لیکن فجر کی جو فرضیت ہے وہ اپنے وقت پر ہے, وہ ساقط نہیں ہوگی, وہ تو آپ کو فجر کی نماز تو پڑھنی پڑے گی. جی سارے روزے قضا کرنے پڑیں گے. اذان ہوتے ہوئے جتنے بھی روزے رکھے تو قضا کرنے پڑیں گے. یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے, یہ مسئلہ خطرناک ہے. بس خواتین نے تو یہ بھی کہا جی ہمارے سسرال میں پورا کا پورا سسرال بیٹھ کر کھا رہا ہوتا ہے تو ہم کیا کریں, وہ مجبور بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں وہ سب سے بڑے مجتہد بھی ہوتے ہیں. نہیں بیٹا کچھ نہیں ہوتا, مولوی ایسے ہی کہتے رہتے ہیں. یہ ہماری گلبرگ کی مسجد میں ہوا. گلبرگ کی مسجد میں ایک بہت صاحب خطیب ہیں, عالم نہیں ہے. اب عالم نہ ہونا بھی ایک مسئلہ ہے نا. دیکھیے اگر آپ یہ بتائیے گا ایک عالم ہے وہ مدرسے کے اندر 8 سال عربی زبان, فصاحت, بلاغت, قرآن کی تفسیر, حدیث, فقہ, اصول فقہ, ساری چیزیں تفصیل سے پڑھتا ہے, اور پھر یہ 8,000 لگانے کے بعد آپ کو مسئلہ بتاتا ہے. اور ایک آدمی باقاعدہ کوئی دین نہیں سیکھتا, اس کا جو معلومات ہے اپنی ایک منتشر معلومات کی طرح کبھی کبھی کتابیں پڑھ لی, اب وہ مسئلہ بتاتا ہے, تو کس پہ اعتماد کرنا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے جس آدمی کی فیلڈ ہے اس پہ آپ اعتماد کریں گے نا. یہ گلبرگ میں واقعہ پیش آیا کہ وہ اعتکاف میں تھے, وہ کسی نے کہا جی علماء کرام کہتے ہیں کہ جی نہانے کے لیے, گرمی کا موسم ہوتا ہے تو پسینہ ہوتا ہے, وہ علماء کرام کہتے ہیں جی اعتکاف کی حالت میں آپ مسجد سے باہر غسل کرنے کے لیے نہیں جا سکتے. تو خطیب صاحب غصے میں آ گئے, وہ سب لوگوں کو لے کر چلے اور وہ جا کے باہر کھڑے ہو گئے. دیکھو میں باہر کھڑا ہوں, تو میرا اعتکاف ٹوٹ گیا. اعتکاف ٹوٹا, باہر کھڑے ہو گئے جا کے. ہم ان کا کیا خیال ہے, ٹوٹنے سے کیا اوپر سے آسمان آئے گی, آواز آئے گی, یہ کیا ہوگا, بجلی کڑکے گی, زمین پھٹے گی, کیا پھٹے گی. وہ دو دیہاتی آپس میں بیٹھے ہوئے تھے, امام صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. تو دیہاتی نے کہا بھی مارنڈے میں نے پڑھی تھی, ہو گئی تھی. تو کہنے کا مقصد یہی ہے, جو ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اذان کے وقت بھی کھاتے پیتے رہتے, کہتے ہمارا ہو گیا روزہ. وہی اب آپ کہتے ہیں کہ اصرار کرے گا, اب اس اصرار کرنے کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا. اس بات پہ ایک آدمی اگر یہ کہ جی میں نہ مانوں, اب میں نہ مانوں کی رٹ کا تو کوئی جواب نہیں ہے نا اس کا. تو بھائی وہ تو, اور دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے کہ فجر کی اذان بہت لیٹ ہو, مؤذن صاحب لیٹ ہو جائے, کچھ ہو جائے, کسی جگہ پہ نہ ہو اذان, تو کیا کریں گے, روزہ نہیں رکھیں گے. جی جی وہ اس کا سگنل تو نہیں ہے کہ روزہ بند کر لو. کہ یہ جو ہمارے چارٹس ہیں, جی جی 5-7 منٹ اس میں ہم پہلے کرتے ہیں. ہم نے جو چارٹ آپ کے پاس ہے, یہ چارٹ ابھی چھپا ہوا آپ کے پاس موجود ہے. یہ دارالعلوم کراچی سے تحقیق کے ساتھ ہم نے منوا کر, ہمارے پاس پورا مصدقہ ان کے فتاوی کے ساتھ موجود ہمارے پاس چارٹ ہے, وہ ہم نے چھاپا ہے آپ کے پاس. جو اس وقت چارٹ موجود ہے اس میں مفتی سعید حسین صاحب نے ہمیں خود کہا تھا, میں نے صرف 2 منٹ کی احتیاط رکھی ہے, صرف 2 منٹ کی احتیاط رکھی ہے اس میں. لیکن مطلب یہ ہے کہ وہ اب آپ 2 منٹ خود کہاں اپنی گھڑی کو آگے نہ کریں نا اس کو, کہ اب یہ 2 منٹ کی احتیاط ہے تو ہم نے آخری سیکنڈ تک جانے نہیں, مطلب کہ اس کو ہم فالو کریں گے, انشاءاللہ تعالی کیا ہوگا, روزہ ہو جائے گا ہمارا. تو اس لیے وہ 5 منٹ کی احتیاط یا کوئی ایسا نہیں ہوتا, وہ 2 منٹ کی. البتہ جامع الرشید کا جو چھپ رہا ہے نا, اس میں وہ ایک بڑا مسئلہ تھا, اس زمانے میں پرانا اٹھا تھا, اور اس میں مفتی رشید الدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی رائے تھی, کچھ تحقیق بھی ہوئی, لیکن اکابر علماء کرام کی سب کا متفقہ جو نقشہ ہے اوقات کا, وہ یہی ہے جو ہم نے آپ کو چھا کر ابھی آپ کو آپ کے سامنے موجود ہے. وہ انشاءاللہ مل جائے گا گروپ میں دوبارہ سے شیئر بھی کر لوں گا. ابھی جاتے ہوئے آپ لے جائیں, جو کتابچہ وہ بھی ہے, جاتے ہوئے آپ کو کتابچہ لے سکتے ہیں, اور چاہیے ہوگا اور بھی مل جائے گا. تو یہ باتیں تقریباً روزے سے متعلق موٹی موٹی باتیں ہمارے سامنے آ گئی, اور پھر انشاءاللہ حاضر ہیں, کوئی چیز پوچھنا ہوگی آپ حضرات نے تو میسج کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں. اب آئیے گا صدقۃ الفطر کے اوپر. پہلی بات تو یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کس آدمی پر واجب ہے. اس میں ایک بات یاد رکھیے گا, سوال دیکھ لیں, سوال بھی ساتھ ساتھ میں کرتے جائیں.
جی 61 روزے رکھنے ہوں گے، جو میں نے صبح بتائی تھی کہ اگر کسی نے روزہ توڑ دیا جان بوجھ کر بغیر عذر کے رمضان کا، تو اس میں پھر 61 روزے، ایک قضا کا اور 60 کفارے کا۔ عزم کے ساتھ روزہ بند کرنے کی، اذان کے ساتھ بند کرنے کی بات ہمیں معلوم نہیں تھی، تو لا علمی میں اذان کے بعد پانی پی لیا، پی لیا کرتے تھے، لیکن جب سے علم ہوا ہے تو اذان کے بعد اب پانی نہیں پیتے، تو کیا وہ والے روزے رکھنے پڑیں گے؟ اور ان کی گنتی یاد بھی نہیں، ہاں وہ روزے رکھنے پڑیں گے۔ گنتی کا اب ایک غالب گمان، ایک کیلکولیٹ، ایک اندازہ، ایک تخمینہ لگائیں گے کہ ہاں بھائی اتنا ہو سکتا ہے، تو جہاں پہ آپ کا غالب گمان چلا جائے، ایک آپ کا اندازہ ہو جائے کہ ہاں اتنے تو ہوں گے کم از کم، تو اتنے روزے قضا کرنے، جو پھر کمی بیشی اللہ معاف کر دے گا۔ اب جلدی سے صدقۃ الفطر کا اور یہ اعتکاف کا مسئلہ سمجھ لیں تو اتنا کافی ہے۔ اور زکوٰۃ کی تو بات آج نہیں ہو سکے گی، وہ زکوٰۃ کی پریزنٹیشن بہرحال وہ آج تھا، لیکن اب ٹائم اتنا نہیں ہوگا کہ زکوٰۃ کے اوپر گفتگو ہو سکے۔ تو خلاصہ اب اتنی بات سیکھیے گا کہ صدقۃ الفطر کس پہ واجب ہے۔ ایک بات کہ جس آدمی پہ زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر وہ ایسٹس اس کے پاس یکم شوال کو ہے تو وہ اس کے اوپر صدقۃ الفطر ہوگا۔ اچھا ایک آدمی ایسا ہو سکتا ہے جس پہ زکوٰۃ تو نہیں ہے لیکن صدقۃ الفطر، وہ کون سا آدمی ہے؟ اچھا کیونکہ زکوٰۃ کیلکولیشن میں ہم ضرورت سے زائد سامان کو نہیں دیکھتے، ایسا سامان جو فالتو پڑا ہوا ہے، فالتو زمین پڑی ہوئی ہے، آپ نے اپنے گھر کے لیے زمین لے کے رکھی ہوئی ہے لیکن فالتو پڑی ہے، بچوں کے لیے زمین لے کے رکھی ہے لیکن فالتو پڑی ہے، کھیت میں چیزیں پڑی ہوئی ہیں لیکن فالتو پڑی ہوئی ہے، اب وہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن جب اس کی باری آئے گی صدقۃ الفطر کی یا قربانی کے نصاب میں، تو یہ دیکھا جائے کہ ضرورت سے زائد سامان ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ضرورت سے زائد سامان اور کیش کو ملایا جائے، اور آج کل کا حساب تقریباً 1,05,000 کے قریب پہنچ رہا ہے، 1,03,000 1,05,000 کے قریب نصاب پہنچ رہا ہے، جو 52.5 تولے چاندی کا، اگر اس کی بقدر مالیت بن جاتی ہے تو اس آدمی پہ صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اچھا میں صدقۃ الفطر کس کا دوں گا؟ کس کا دوں گا؟ سب میں کون ڈالے گا سر؟ 6 ارب انسان کا صدقۃ الفطر نہیں دے سکتا میں۔ کون ڈیپینڈنٹ ہے میرا؟ اپنا بیوی بچے۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس لیے پوچھا تھا کہ جو غلط فہمی ہے وہ دور ہو جائے، مجھے تھوڑا سا سانس لینے کا موقع مل جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس میں پہلی بات تو ہے کہ ڈیپینڈنٹ سے مراد دیتے ہیں وہ ڈیپینڈنٹس جن کا خرچہ آپ کے ذمہ ہو اور وہ نابالغ ہو، ٹھیک ہے۔ تو بیوی کو آپ کیا سمجھتے ہیں، بالغ ہے یا نابالغ ہے؟ ٹھیک ہے، تو بیوی کا صدقہ فطر آپ کے ذمہ نہیں ہے، ایک بات، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ صاحب نصاب ہے یا ضرورت سے زیادہ سامان اس کے پاس ہے تو بیوی اپنا صدقہ فطر خود دے گی، جیسے قربانی بیوی اپنی کرے گی تو صدقہ فطر بیوی اپنا خود دے گی۔ ہاں اب بیوی کی طرف سے دے دے، ایسے تو وہ پہلے لا دے گی نہیں بھائی مشکل کام ہے، دے دے تو اچھی بات ہے بھائی، ہے نا، دینا تو عظیم۔ نہیں میں کہنے کا اچھی بات ہے نا، یہ تابعداری فرمانبرداری تو اچھی چیز ہے، لیکن کوئی اتنا تابعدار فرمانبردار نہ ہو تو گناہ نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں اس کے اوپر، یعنی آپ کا میڈل کہیں نہیں جا رہا، جو آپ کا میڈل ہے وہ آپ کے پاس باقی ہے، لیکن اگر کوئی اتنا تابعدار فرمانبردار نہ ہو اور وہ کہتا ہے کہ میں نہیں دیتا تو اس کی ذمہ نہیں، لیکن شریعت نے حدود کو ثابت کیا، آپ دیں وہ اچھی بات ہے۔ اسی طریقے سے والدین، بوڑھے والدین اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو وہ خود دیں گے، نہیں ہے تو ان کی طرف سے آپ کے ذمہ نہیں آتا۔ تو نابالغ بچے یہ ان کی آپ کے اوپر آتی ہے، جو موجودہ ملازمین ہیں ان کے بھی صدقہ فطر آپ کے ذمہ نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ جو کام کر کے چلے جاتے ان کا تو بالکل بھی نہیں بنتا، جو فل ٹائم آپ کے پاس رہتے ہیں لیکن اس کی تنخواہ علیحدہ سے مقرر ہے تو اس کا بھی صدقہ فطر نہیں بنتا، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ جو نابالغ ہے، ہاں آپ سب کا دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ملازمین کا بھی دیتے ہیں، والدین کا بھی دیتے ہیں، بیوی کا بھی دیتے ہیں، سب کا دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اچھا صدقہ فطر ہے کتنا بھی بتا دیا آپ کو، یاد ہے کبھی کتنا بتایا؟ کم سے کم نہیں 6,000 نہیں بتایا بھائی، 6,000 تو پورے مہینے کا وہ بتایا، 6,000 روپے تو پورے مہینے کا فدیہ بتایا تھا۔ یہاں پہ ایک فرد کا کم سے کم 200 ہے اگر آپ گندم کا دیں، اور اگر جو کا لیں گے وہ تقریباً 3.5 کلو بن جاتا ہے،
جو بھی جو کا ریٹ ہو اس کو 3.5 سے ملٹیپلائی کر دیں. اسی طرح کشمش کا جو بھی ریٹ ہو 700-800 روپے اس کو 3.5 سے ملٹیپلائی کر دیں تو وہ آپ کے پاس ریٹ آ جائے گا. یہ آزادہ ہے. کم سے کم کتنا ہے؟ 200 سے کم نہیں ہے. تو جتنے آپ کے ڈیپینڈنٹس ہیں آپ اس کو. اچھا یہ صدقہ فطر کس کو دیں گے؟ پہلی بات یہ کہ جس کو زکوٰۃ دے سکتی ہے اس کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں. جہاں زکوٰۃ لگتی ہے وہاں صدقہ فطر ہے. اچھا صدقہ فطر کب دیں گے؟ کوشش کرنا چاہیے کہ عید سے پہلے پہلے انسان رمضان آنے کے بعد عید سے پہلے پہلے آپ صدقہ فطر کو ادا کر دیں. اعتکاف اب جو بالغ مناسب ہے ان کا وہ خود دیں گے، جو خود دیں گے وہ آپ کے ذمہ نہیں. نابالغ کا تو ہے ہی نہیں۔ نہیں نابالغ کا نہیں. اچھا اب آگے چلیے گا. جی ہر صاحب نصاب پر فرض ہے. ایک بات سوال آیا ہے کیا ہر صاحب نصاب پہ فرض ہے؟ جی ہر صاحب نصاب پہ فرض ہے. اور دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ جو آدمی صاحب نصاب یعنی زکوٰۃ اس پہ فرض نہیں ہے لیکن اس کے پاس ضرورت سے زائد اتنا سامان ہے، ضرورت سے زائد اتنا سامان ہے کہ اس کی مالیت کو کیش کے ساتھ باقی چیزوں کے ساتھ ملا کر کیلکولیٹ کیا جائے تو آج کل کا نصاب تقریباً آپ سمجھے گا 1 لاکھ پلس ہے. تو اتنے پیسے اگر بنتے ہوں تو پھر اس پر اگرچہ زکوٰۃ نہیں ہے لیکن صدقہ فطر اس کے اوپر واجب آ جائے گا. اعتکاف کا کرنا آخری عشرے میں سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ کہ بستی میں سے کسی ایک آدمی کو اعتکاف کر لینا چاہیے. پھر مسجد کے حدود میں آپ نے رہنا ہے. آسان سی بات، بغیر طبعی ضرورت کے واش روم کے تقاضے کے آپ باہر نہیں نکل سکتے. اور اگر مسجد کے اندر وضو کی جگہ موجود ہے تو وضو کے لیے بھی آپ مسجد سے باہر نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے جو چیز جہاں پہ بنیادی طور پہ جو 4 دیواری ہے وہ مسجد نہیں ہے، بلکہ جب آپ انٹر ہوتے ہیں جہاں پہ عام طور پہ آپ جوتے اتارتے ہیں، جوتے اتار کر جہاں داخل ہو رہے ہوتے ہیں وہاں امام صاحب سے پوچھیں گے بتا دے گا کہ جی یہ آپ کی مسجد کی حدود ہے. بعض جگہ پہ انہوں نے مقرر کیا ہوتا ہے کہ یہ حدود ہے، اس سے باہر مسجد کا ایک اضافی صحن ہے. تو جہاں پر آپ کا وہ معاملہ ہے تو وہاں پہ آپ اس میں رہیں گے. خواتین کے لیے یہ حکم ہے اگر اعتکاف کرنا چاہتی ہیں تو گھر کا ایک کمرہ مقرر کریں جو نارمل جو 14x14 کا عام طور پہ کمرہ ہوتا ہے. یہ چیز اگر اتنا کو بڑا ہال ہے، جتنے بڑے ہال میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس ہال میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس ہال میں ایک جگہ ایک کونا مقرر کرنا پڑے گا. جتنا بڑا ہال میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یا ایک لیونگ روم یا بڑا ہال ہوتا ہے تو اس میں ایک جگہ مقرر کرنی پڑے گی. تو وہ جگہ مقرر کر کے خواتین یا وہ کمرہ مقرر کر کے اب وہ ان کے اعتکاف کی جگہ ہے. اور اس اعتکاف سے باہر اسی طرح سے نکلنا ہے کہ یا تو واش روم کا تقاضا ہوگا تو باہر جا سکتے ہیں، یا کوئی ایسا تقاضا ہو جیسے جو آدمی مسجد میں رہتا ہے کوئی اس کو مسجد میں کھانا لا کے دینے والا نہیں ہے تو وہ جا کے کھانا کھا کے پھر واپس آ جائے، کیونکہ مسجد میں اگر کھانا نہیں کھائے گا تو 10 دن بغیر کھائے پیے تو نہیں رہ سکتا. تو یہ طبعی تقاضا ہوگا اس آدمی کے لیے جس کے پاس مسجد میں کھانا لانے والا کوئی نہ ہو. اسی طرح اگر کوئی خاتون گھر میں اکیلی ہو، کوئی کھانا دینے والا نہ ہو تو وہ اگر جا کر کوئی چیز کھانا لے کر اپنی جگہ پہ بیٹھ کے کھا لے تو یہ اس کے لیے گنجائش ہوگی. لیکن گھر کا کھانا پکانا کہ کچن آپ کا باہر ہے اور جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو وہ خاتون جو اعتکاف میں ہے وہ باہر جا کے کچن میں کھانا بنا کر اور کھانا کھلا کے واپس اعتکاف میں آ جائے تو اعتکاف نہیں ہوگا. تو آپ اپنی جگہ پہ کوئی سلنڈر رکھ لیں، کوئی چولہا رکھ لیں اعتکاف کی جگہ پہ، وہاں رہ کر سبزی وغیرہ کاٹ کر روٹی وغیرہ بنا دے تو یہ تو گنجائش ہو سکتی ہے. لیکن اعتکاف کی جگہ سے نکل کر کچن میں جائیں اور کچن میں جا کر پھر کھانا پکا کے واپس اعتکاف کی جگہ میں آئے تو سنت اعتکاف نہیں ہوگا. جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے. مزید اعتکاف کے تفصیلی مسائل علماء کرام سے آپ کو سیکھ لینے چاہیے. تراویح کے مسائل میں نے آپ لوگوں کو پہلے بیان کیے. تراویح کا حکم کیا ہے؟ تراویح کا پڑھنا کا شرعی حکم کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے، صرف نفل ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ آخری بات ہے بس اب یہ پھر کر لیتے ہیں. جی سنت مؤکدہ ہے. تراویح 20 رکعت تراویح کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. اب بعض لوگ سوال کریں گے جو 8 پڑھتے ہیں، جو 8 پڑھتے ہیں ان کو 8 پڑھنے دو، لڑائی نہیں کرنی. ٹھیک ہے نا؟ لڑائی کرنے میں اب ہر دفعہ تراویح کے موقع پر، رمضان کے موقع پر یہ بحث شروع ہو جاتی ہے.
تو بھائی جو 8 پڑھ رہے ہیں ان کو 8 پڑھ لینے دو. لیکن مجھے اشکال اس بات پر ہے کہ ہمارے اہل حدیث حضرات 8 رکعت تراویح میں پورا قرآن سنتے ہیں, پورا قرآن پڑھتے ہیں. تو اگر آپ کو یہ بات ہے کہ میں نے 8 پڑھنی ہے, تو اصل مقصود یہ تھا کہ تراویح کے ذریعے سے امت کا قرآن سے مضبوط تعلق قائم ہو جائے, اور ہر آدمی کم از کم ایک دفعہ کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں قرآن کو سنے. تو آپ پھر 8 تراویح والی مسجد میں جائیں, پورا قرآن سنیں, اس میں کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ اور اگر آپ 20 رکعت والی تراویح میں 8 رکعت پڑھ کے جاتے ہیں, اور جب پوچھو کہ بھئی کیوں, تو اس کا ایک ہی جواب ہے, میں نے بچایا تھا پچھلی دفعہ آپ لوگوں کو, اور کسی نے تو کیا ہے نا, وہ بھائی یہ کوئی دلیل تھوڑی ہے, کسی نے تو کیا کوئی دلیل ہے, یہ دلیل تھوڑی ہے. اور جو اب اتنا کامن سینس سے کام لیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت ایک مقصد کی خاطر دی ہے, وہ مقصد کیا ہے؟ قرآن کا سننا. جو قرآن, اچھا جب آپ قرآن سننے والے بنیں گے, لوگ کہتے ہیں جی امام صاحب بہت تیز پڑھتے ہیں. امام صاحب اس لیے تیز پڑھتے ہیں کیونکہ آپ امام صاحب کی جو وہ رفتار ہے وہ آپ برداشت کرنے کے لیے ذوق نہیں ہے قرآن سننے کا. اگر ہمارے حضرات میں قرآن سننے کا ذوق ہوگا تو سنانے والے کو بھی شوق ہوگا, وہ بھی شوق سے قرآن سنائے گا. ہم حرمین شریف میں تراویح پڑھتے رہے ہیں تو 1.5 پونے 2 گھنٹہ, عرفان بھائی 1.5 پونے 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا, اور وہ جس طرح پڑھتے ہیں آپ کو پتا ہے, جیسے عام نماز میں پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھتے ہیں. وہ آپ نے دیکھا نا شیخ سدیس کو, شریم کو, اور کیا منظر ہوتا ہے وہاں پر, لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے اور قرآن سن رہے ہوتے ہیں, رو رہے ہوتے ہیں, کیا مجمع ہوتا ہے وہ. تو ایک بات یہ کہ کامن سینس کی بات ہے کہ آپ اپنی تراویح کی نماز کو مضبوط کریں. آپ کو 8 پڑھنے کا شوق ہے تو پھر 8 والی مسجد میں جائیں, اور اگر آپ نے 20 رکعت والی مسجد میں آیا, تھوڑا سا ٹائم فارغ کر لیں, وہ گھنٹے سوا گھنٹے سے کوئی قیمت نہیں آ جائے گی, پوری 20 رکعت تراویح پڑھ کے جائیں. خواتین بھی گھروں کے اندر 20 رکعت تراویح پڑھیں گی, اور یہ بات میں مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے نبی نے 20 رکعت تراویح پڑھی ہے. یہ کہنا کہ جی اللہ کے نبی نے 8 رکعت تراویح پڑھی, یہ لا علمی کی بات ہے. اللہ کے نبی نے 20 رکعت تراویح پڑھی, ابو بکر صدیق نے 20 رکعت تراویح پڑھی, حضرت عمر فاروق نے امت کو 20 رکعت تراویح پہ جمع کیا, حضرت عثمان ابن عفان 20 رکعت تراویح پڑھی, حضرت علی ابن ابی طالب 20 رکعت تراویح پڑھی, اور 1400 سال سے امت حرمین شریفہ میں 20 رکعت تراویح پہ تعامل چلا رہا ہے. تو میں 8 اور 20 پہ بحث نہیں کر رہا ہوں, لیکن کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ بھائی اگر آپ مسجد میں جائیں تو وہ مجھے بہت کوفت ہوتی ہے. 8 رکعت کے بعد لوگ اٹھ کے اطمینان سے جا رہے ہوتے ہیں, حالانکہ تھوڑی سی ترغیب دی جائے, تھوڑی سمجھ سے کام لیا جائے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ مزید آدھے گھنٹے میں کون سی قیامت آ جائے گی. تو بہرحال 20 رکعت تراویح کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے, اور ایک دفعہ قرآن کا سننا یہ بھی سنت مؤکدہ ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارا دورہ تفسیر شروع ہو چکا ہے, اور کل سے سورہ بقرہ بھی شروع ہو جائے گی. تو جو حضرات تشریف لا سکتے ہیں وہ ہمارے مدرسے میں تشریف لائیں, جو تشریف لانا مشکل ہے وہ آن لائن سن سکتے ہیں. صبح 10 بجے سے لے کر 1 بجے تک ہمارے اس کی قرآن کا ترجمہ تفسیر چل رہا ہے, آپ حضرات سن سکتے ہیں. اور جاتے ہوئے یہ لے کر جائیے گا, کیلنڈر اور جو کتابچہ ہے وہ لے لیجیے گا. تو آج کے اتنا کافی. سبحانک اللہم وبحمدک, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. اللهم انا نسألك من خير ما سألك عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, انت المستعان وليك البلاغ, لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. آمين يا رب العالمين. صلى الله تعالى خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك. جزاكم. نماز کھڑی کر دیں بھی.